کہ مولا علی کی سپر گرا دی. ایک دن علی کی سپر گر گئی، علی نے سزا کیا دی کہ اس کے خیبر کے دروازے کو توڑ کر اپنا سپر بنا کر کے بتایا، علی سے سپر چھینو گے تو تمہارا دروازہ توڑ کر کے سپر بنائی جائے گی. اور اس کے بعد جب اکھاڑ کر کے پھینک دیا، 70 لوگ مل کر بھی اٹھا نہ سکتے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث. تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ مہ سائل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث. تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث. ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. آج کی یہ محفل پنڈوا شریف کی سرزمین پر حضور پرنور مرشد مخدوم حضرت پیر سیدی علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کے دیار میں ہم سب عرس حضور اشرف الاولیاء کی محفل میں حاضر ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں اس لیے کہ مجھے جانا ہے، اس لیے کوئی طویل گفتگو کرنے کی بجائے حضور اشرف الاولیاء کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے جلدی آپ سے اجازت چاہوں گا. حضور اشرف الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ رب العزت کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم آنکھ بن کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیدائشی ولی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجدد میت ماضیہ امام اہل سنت نے حضور غوث پاک کے لیے یوں عرض کیا کہ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث. جو آپ کا بچہ ہے وہ پیدائشی طور پر کامل ہے. اور لوگوں کو کامل ہونے کے لیے پیدا ہونے کے بعد محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن غوث پاک کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی کامل ہوتا ہے. اور وہ حضور غوث پاک خانوادہ اشرفیہ وہ ہے جہاں غوث اعظم اور غوث العالم یہ دونوں سمندر مرج البحرین کے طور پر یکساں ملتے نظر آتے ہیں. اور اشرف الاولیاء اسی مرج البحرین کے در مکنون ہیں جن کو ہم آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیدائشی ولی ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. میں اپنی گفتگو کو اب کسی اور طرف لے جانے کی بجائے حضور غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ولی کی 12 صفت کو بیان فرمایا. ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ بس 10 سے 12 منٹ میں میں اپنی بات پوری کروں گا. آپ ولی کی پہچان آپ کو مل جائے گی، آسانی کے ساتھ آپ پہچان سکیں گے کہ ولی کس کو کہتے ہیں. سرکار غوث اعظم جو ولایت تقسیم کرتے ہیں، جن کے در سے جن کے گھر سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں جب تک انسان میں 12 صفات پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. نمازی بن جائے، روزے دار بن جائے، ذاکر بن جائے، پہاڑوں میں مجاہدہ کرے، جب تک 12 صفات کا حامل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ولی نہیں ہوگا. آسان 12 صفات سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اللہ اپنی 2 صفات کا اس کو مظہر بناتا ہے. وہ اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے،
وہ صدیق اکبر کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ فاروق اعظم کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ عثمان غنی کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ مولا علی کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ غوث پاک نے رسول اللہ کے بعد اور خدا کے بعد چاروں خلفائے راشدین کی صفات کا مظہر اس کو قرار دیا۔ اس سے پتہ چلا نہ رافضی ولی ہو سکتا ہے نہ ناسبی ولی ہو سکتا ہے، ولایت اگر کہیں ہوگی تو صرف اور صرف پیور اہل سنت و جماعت کے پاس ہو۔ اس لیے کہ ناسبی کے دل میں مولا علی کے لیے محبت نہیں ہے اور رافضی کے دل میں شیخین کے لیے محبت اور الفت نہیں ہے، تو نہ ولایت وہاں نظر آتی ہے نہ ولایت یہاں نظر آتی ہے۔ اگر ولایت کہیں نظر آتی ہے تو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت میں نظر آتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دو صفات کا مظہر ولی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی دو صفات کا مظہر، ایک تو وہ صفت ستاری کا مظہر ہوتا ہے، وہ صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے۔ یعنی ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے عیب کو بیان نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ستار ہے، جیسے وہ بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، جب وہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو صفت ستاری کا اس کو مظہر بنا دیتا ہے، لوگوں کے عیبوں کو بیان نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالا کرتا ہے۔ اور اس منبر پر ابھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ اکبر اپنے مرید کو منع کیا گیا اور جب انہوں نے توجہ نہ کی تو جھڑکی دے کر کے بتایا گیا کہ اللہ والوں کی شان کیا ہے کہ یہاں پردے نہیں اٹھائے جاتے بلکہ پردے ڈالے جاتے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تاج الاولیاء کی پردہ پوشی کا یہ عالم ہے تو اشرف الاولیاء کی پردہ پوشی کا عالم کیا ہے؟ صفت ستاری کا مظہر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وہ صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے، یعنی وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے وہ لوگوں سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہوتا ہے، ذات کے لیے لڑنا یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہوتا۔ وہ صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے۔ اس آئینے میں اگر آپ حضور اشرف الاولیاء کی زندگی کو دیکھیں، میں نے تو ان کو نہیں دیکھا، میں نے پر پہنچا ہوں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ گواہی دیں گے، شہادت دیں گے کہ ان لوگوں نے حضور اشرف الاولیاء نے اپنی ذات کے گستاخوں کو ہمیشہ معاف کیا اور اس دن کو یاد دلایا جو فتح مکہ کا دن تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ اور یہاں تو چشتیت ہے اور خاص طور پر یہاں چشتیت اور قادریت کا بھی سنگم ہے۔ چشتیت اس اعتبار سے ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا سلسلہ چشتیہ کا وہ عظیم نمائندہ جس نے سلسلہ چشتیت کو بام عروج تک پہنچایا، اور اسی لیے تو ان کے مرشد کو ان پہ ناز تھا۔ مرشد اپنے بیٹے کو خدمت سونپتے ہیں کہ تمہیں جنگل سے لکڑیاں لانے جانا ہوگا، اور سارے خلفاء اور مریدین کو ذمہ داریاں سونپتے ہیں، خانقاہ میں جھاڑو لگانا ہوگا، برتنوں کو صاف کرنا ہوگا، لنگر تقسیم کرنا ہوگا، مہمانوں کی خدمت کرنا ہوگا۔ بیٹے کو بھی کام دیا، سارے مرید اور خلفاء کو کام دیا، لیکن جب میرے مخدوم اشرف سمنہ نے عرض کیا حضور سب کو کام سونپتے ہیں، مجھے بھی کوئی کام سونپ دیجئے، فرمایا ارے سب الگ ہے اشرف تم الگ ہو، اس لیے کہ جب تم آئے تھے تو تمہارے آنے سے پہلے خضر علیہ السلام نے تمہاری اتنی تعریف کی تھی کہ اب مجھے کوئی کام دینے کے لیے تمہیں حیا آتی ہے کہ میں خضر کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اگر میں نے تمہیں کوئی کام سونپ دیا، میں تمہیں کوئی فزیکلی ایکٹیویٹی نہیں سونپنا چاہتا، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ذکر اذکار کے ذریعے سے منزلوں کو طے کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم العالم،
واہ جس واہ کا واہ مرشد جس کو ذمہ داری اور خدمت دینے اور خدمت لینے کے لیے حیا کرے وہ اشرف سمنہ ہے، وہ ہمارے مخدوم ہے۔ بہرحال تو چشتیت تو اس اعتبار سے کہ مخدوم صاحب چشتی ہیں، اور قادریت اس اعتبار سے کہ سیدنا عبد الرزاق نور العین کی اولاد ہے، تو یہاں چشتیت اور قادریت ایک ساتھ جمع ہوتی، یہ بھی مراج البحرین ہے الحمدللہ تعالی۔ تو چشتیت اور قادریت جو جمع کرنے کی بات کر رہا ہوں تو یہ کہ یہاں ہاں ہائے 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 کیا بات، اشرفی صحبہ شراب سنجری، سبحان اللہ، ایک ہی شیشے میں ہے دونوں بھری، قادری صحبہ شراب سنجری، ایک ہی شیشے میں ہے دونوں بھری، قادری صحبہ شراب سنجری، قادری صحبہ شراب سنجری، ایک ہی شیشے میں ہے دونوں بھری۔ کیا خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کی۔ تو قادریت اور چشتیت جب ملی ہوئی ہے تو دونوں میں اب بات کیا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا گھوڑا بے لگام ہے اور میری تلوار بے نیام ہے، اور چشتی لوگ کہتے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہ ہم چشتی لوگ کسی سے الجھتے نہیں، ہم نے اپنی تلوار ننگی کر کے رکھ دی ہے، جو آ کر کے الجھے گا اس کا قصہ خود ہی تمام ہو جائے گا۔ لیکن یہ اللہ والے اپنی ذات کے لیے کسی سے نہیں لڑتے، یہ اپنی ذات کے دشمنوں کو معاف کرتے، صفت غفاری کا مظہر ہوتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے۔ بلکہ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بھائی ہم صوفی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے سامنے کینچی کی بات نہ کیا کرو بلکہ سوئی دھاگے کی بات کیا کرو، کیونکہ کینچی ایک کو دو کر دیا کرتی ہے اور سوئی دھاگا ایک کو دو کو ایک کر دیا کرتا ہے۔ یہ خانقاہ ہے، یہاں پر ایک کو دو نہیں کیا جاتا بلکہ دو کو ایک کیا جاتا ہے۔ یہ سرکار بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اللہ آئے نوازش کرم فرمائی ہے آپ دعائیں سچ نہ محبتیں آپ۔ تو ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، ذات کے لیے نہ لڑنا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا، اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ سرکار خواجہ نصیر ملت والدین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی بات یاد آئی۔ کچھ لوگوں نے بادشاہ کے پاس جا کے چغلی کی کہ یہ لوگ تو سما میں رات دن رہتے ہیں، یہ اللہ والے لوگ نہیں ہیں، اور یہ ایسے ہی ہیں ویسے وغیرہ وغیرہ کہا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان کو اپنا نوکر بنائیں گے اور ان سے اپنی خدمت لیں گے۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس نمائندہ بھیجا، اور نمائندہ بھیجنے کے بعد کہا کہ آپ کو بادشاہ کی کوئی نہ کوئی نوکری قبول کرنی پڑے گی۔ نصیر الدین نے فرمایا میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، میں آپ کی نوکری کیسے کر سکتا ہوں؟ کہا اگر آپ نوکری نہیں کرو گے تو مشکل اٹھاؤ۔ کہا میں ہر مشکل اٹھاؤں گا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں یہ سینے کی جو ہڈی ہوتی ہے، ان دونوں ہڈیوں میں سوراخ کر کے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو لٹکا دیا گیا کہ آپ نوکری کریں۔ سرکار نصیر ملت والدین سے مریدین نے کہا حضور یہ ظلم پر آیا ہے، آپ نوکری کے لیے تیار ہو جائیں، یہ جو کہتا ہے آپ کر لیں ورنہ یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ تو بادشاہ روزانہ آپ مجھے میرے کپڑے پہنائیں گے اور میرے کپڑے اتاریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ تو خواجہ نصیر روزانہ کپڑے پہنانے لگے اور کپڑے اتارنے لگے، لیکن بددعا نہیں کی کیونکہ اب تک ذات تک معاملہ تھا، ذاتی دشمنی تھی۔ یہ بادشاہ کو خواجہ نصیر سے ذاتی دشمنی تھی، چراغ دہلوی سے۔ چراغ دہلوی کون ہے؟ یہ چراغ دہلوی سرکار علاؤ الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے پیر و مرشد کے پیر بھائی، حضرت اخی سراج آئینہ ہند کے پیر بھائی ہیں۔ ان دونوں کے پیر و مرشد نظام ملت والدین سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ۔ ذاتی دشمنی ہے، ہڈی میں سوراخ کر کے لٹکا دیے گئے، لیکن بددعا نہیں کی۔
معاف کر رہے ہیں، اس کو کرتا پہناتے ہیں، کرتا اتارتے ہیں۔ حاسدوں نے کہا کہ معاملہ صحیح چل رہا ہے، نصیر کا امتحان لو۔ ایک دن بادشاہ کو تاخیر سے لائے اور اتنے لیٹ لائے کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی نماز عصر قضا ہونے کے قریب آ گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن کی عصر اس وقت ہوتی ہے جب سورج اپنی حالت پر ہوتا ہے، اور جب سورج میں تغیر آ جائے، وہ ڈوبنے کے قریب ہو جائے، پھر وہ مومن کی نہیں بلکہ منافق کی نماز ہوتی ہے۔ یعنی جب سورج ڈوبنے کے قریب ہو تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس وقت نماز پڑھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ یہ نفاق اعتقادی ہم نہیں کہتے اس کو، نفاق عملی کہتے ہیں اس کو۔ لیکن بہرحال اللہ والے اس وقت بھی نماز پڑھنے کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ مسنون وقت میں نماز پڑھنے کو پسند۔ ابھی حضور مرشد اجازت نے سرکار وارث پاک کا ذکر کیا کہ وارث پاک کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے بلکہ وارث پاک الگ نماز پڑھتے۔ تو لوگ یہ مشہور کرتے تھے کہ وارث پاک نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ نماز پڑھتے تھے مگر کمرے میں چھپ کے پڑھتے تھے، جیسا کہ حضرت نے اشارہ کیا۔ لوگ کہتے تھے اب جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو وارث پاک کہتے تھے ارے جماعت سے پڑھانا ہے تو علی حسین اشرفی جیسا امام لا کر کے دو نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر وارث پاک کو پیچھے کھڑا کرنا ہے تو کوئی علی حسین اشرفی جیسا لا کر کے امام دو، اور کسی ایک کے پیچھے کھڑا کر دیا وارث پاک کو تو نماز کے بعد وارث پاک نے کہا سنا سنا امام صاحب آپ نے ہم کا بہت تھکا دیا۔ سرکار وارث پاک کہتے بہت تھکایا آپ نے ہم کا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ہم تو آپ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن کبھی چارے کی دکان پر، کبھی کرانہ دکان پر، کبھی کہیں لے کے بھٹکتے رہے، جہاں جہاں امام گیا پیچھے پیچھے وارث تھے۔ تو کہا ایسی نماز بھی کیا نماز ہے؟ لیکن یہ ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کو تو ہر صحیح العقیدہ کی ابتدا کرنی چاہیے کہ وارث پاک کا مرتبہ اور تھا، ہمارا مرتبہ اور ہے۔ تو اندازہ فرمائیں تو بھائیوں ہم لوگ کیا ہیں؟ کسی نے حجاج سے کہا او حجاج تو بھی ہمارا امام، اور ابو بکر بھی قوم کے امام تھے، تو کتنا بدماش ہے وہ کتنے اچھے تھے۔ حجاج تو حجاج تھا، بدماش تھا، لیکن حاضر جواب تھا۔ اس نے کہا تم ابو ہریرہ بن جاؤ، میں بھی ابو بکر صدیق جیسا بن جاؤں۔ واہ 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 واہ۔ جب تم ابو ہریرہ نہیں بن سکتے تو تمہیں ابو بکر صدیق جیسا امام کیسے مل سکتا ہے؟ بس میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب ہم وارث پاک نہیں بن سکتے تو ہمیں بھی علی حسین اشرفی میاں جیسا امام نہیں مل سکتا۔ سود کھاتے رہو گے، حرام کھاتے رہو گے، عورتوں پہ بدنظری کرتے رہو گے، اسی طریقے سے اپنی بیٹیوں کو بازار اور ولیموں میں بے پردہ گھماتے رہو گے، اور پھر سوچو کہ ہمیں بھی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جیسا امام مل جائے۔ تو بات ایسی ہے نا، جیسے ہم رہیں گے ویسے، جیسے ہم ویسے ہمارے امام، جیسے ہم ویسے ہمارے پیر، جیسے ہم ویسے ہمارے مشائخ۔ ارے تو خسرو بن، تیرا پیر نظام الدین محبوب الہی تو ہے نا۔ پیر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے خسرو بننا ہے۔ اگر تو سمنا بن جائے تو علاء الحق پیر ہوگا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اگر تو اللہ اکبر قطب الدین بن جائے تو تجھے معین الدین غریب جیسا پیر مل جائے گا۔ لیکن بات تو اتنی ہے نا، اصل کمی ہمارے اندر ہے اور ہم الزام لوگوں پہ رکھتے ہیں۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کیا، بس بات ختم ہی کر دوں، اللہ اکبر، کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا، خدمت کر رہے تھے، اتنی دیر سے لائے بادشاہ کو کہ سورج غروب ہونے کے قریب آیا اور نماز، بس آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیا میں مکروہ وقت میں عصر کی نماز پڑھوں گا؟ غصہ آیا۔ اب تک ذاتی دشمنی تھی، نصیر الدین نے ہر تکلیف جھیلی، تکلیف برداشت کی، لیکن جب دین پر بات آئی، نماز ترک ہونے کی بات آئی، نماز قضا ہونے کی بات آئی، مکروہ وقت میں نماز پڑھنے کی بات آئی، بات کرتا تو پہنایا اور پہناتے ہوئے آنکھ میں آنسو لے کر باندھتے ہوئے کہا باندھے پیر کھولے غسال۔ یہ ولی کی زبان، یہ ولی کی زبان ہے۔ گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود،
اس کی بولی گویا کہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. وہ اللہ کا ولی بولتا ہے مگر ولی کی زبان پر خدا کا فرمان جاری ہوتا ہے. کس شان سے کہا باندے نصیر کھولے غسال، یعنی نصیر باندھ رہا ہے اور اس کو مرنے کے بعد اب غسل دینے والا غسال کھولے گا. دنیا نے دیکھا آج کے سورج بعد کل کا سورج غروب نہیں ہوا اور بادشاہ مر گیا، اس کی روح پرواز کر گئی، اس لیے کہ اب جان کی دشمنی کی بات نہیں تھی، اسلام کی دشمنی کی بات تھی. وہ ہوتا ہے جو صفت ستاری اور صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے. وہ نہ عیب کھولتا ہے اور نہ ذاتی دشمنی کرنے والوں سے بدلہ لیتا ہے. دو صفات اس میں رسول اللہ کی ہوتی ہے. ایک صفت یہ کہ رسول اللہ رفیق ہے امت پر اور شفیق ہے امت پر. تو جو اللہ کا ہوتا ہے وہ اللہ کی امت پر رفیق بھی ہوتا ہے اور شفیق بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر چڑچڑا پن نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو ڈانٹتا نہیں، وہ لوگوں کو گالیاں نہیں دیتا، وہ لوگوں کو جھڑکتا نہیں، وہ امیر فرق نہیں کرتا. رسول اللہ کی محفل میں جہاں صدیق اکبر جیسے مالدار کو پہلو میں جگہ ملتی تھی، وہیں پر بلال جیسے غریب کو بھی پہلو میں جگہ ملتی تھی. عثمان غنی جیسے کو پیار ملتا تھا مالدار کو، تو ابو ذر غفاری جیسے غریب کو بھی پیار ملتا تھا. اسی طرح جیسے مصطفیٰ جان رحمت امت پر رفیق و شفیق تھے، جب اللہ کسی کو ولی بناتا ہے تو اس کے اندر بھی رفقت اور شفقت کا انداز پیدا کر دیتا ہے، کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے. دو صفات اس میں صدیق اکبر کی ہوتی ہے، وہ صادق ہوتا ہے، وہ مصدق ہوتا ہے، یعنی کہ وہ سچ بولتا ہے اور سچ کی تصدیق کرتا ہے. اور دو صفات فاروق اعظم کی ہوتی ہے، وہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے. امر معروف کا مطلب یہ ہے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے منع کرتا ہے. اس کے سامنے جب کوئی برا کام کیا جائے وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ برائی کو روک دیتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنا، یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے. دو صفات اس میں عثمان غنی کی ہوتی ہے، ایک تو وہ دین کو سخاوت کرتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ والا نہیں ہوتا بلکہ ولی لٹانے والا ہوتا ہے. ہم نے ہر ولی کو لوٹتے نہیں بلکہ لٹاتے دیکھا ہے. ارے زمین کے اوپر رہتے ہیں تو بھی ان کے نام پر لوگ پلتے ہیں، اور زمین کے اندر چلے جاتے ہیں تو بھی ان کے لنگر پر ہزاروں کا گزارا ہوتا نظر آتا ہے. عثمان غنی کی دو صفات ہوتی ہے کہ وہ دن کا سخی ہوتا ہے، رات کا عابد ہوتا ہے. اور دو صفات اس میں مولا علی کی ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ جاہل نہیں ہوتا بلکہ وہ عالم ہوتا ہے اور وہ بہادر اور شجاع ہوتا ہے. مولا علی کیسے بہادر تھے؟ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. پوری زندگی کبھی علی کے سپر کو کوئی گرا نہ سکا، لیکن مرحب نے ایسا وار کیا کہ مولا علی کی سپر گرا دی. ایک دن علی کی سپر گر گئی، علی نے سزا کیا دی کہ اس نے خیبر کے دروازے کو توڑ کر اپنا سپر بنا کر کے بتایا، علی سے سپر چھینو گے تو تمہارا دروازہ توڑ کر کے سپر بنائی جائے گی. اور اس کے بعد جب اکھاڑ کر کے پھینک دیا 70 لوگ مل کر بھی اٹھا نہ سکے. واہ 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 واہ. فرمایا دو صفات اس میں مولا علی کی ہوتی ہے، وہ بہادر ہوتا ہے اور وہ عالم ہوتا ہے. اب یہ 12 صفات اگر آپ کو کسی میں دیکھنا ہے تو دماغ کے دریچوں کو کھول کر ماضی کے جھروکے میں جھانک کر دیکھو تو آپ کو اشرف الاولیاء کی تصویر ابھرتی ہوئی نظر آئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.